بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اتنی سیدھی سادی ہے، واضح ہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا اور یہ فسادات بھی خود کروائے گئے، اور جس طرح مجیب الرحمن صاحب نے کہا کہ اگر ہوا بھی یہ واقعہ جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ ہوا واقعہ، تو اس کے خلاف کرمنل ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ کیسے بن گیا اور اسمبلی میں ایک مذہبی بحث کی صورت اختیار کر کے کیسے پہنچ گئی بات؟ میں عرض کرتا ہوں، اس میں سب سے پہلے جب یہ روا کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اسمبلی میں بحث اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ کچھ ارکان پارلیمنٹ نے یہ بتایا کہ یہ پروونشل میٹر ہے، کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی، اس کو نیشنل اسمبلی میں نہ لایا جائے، اس کو پنجاب اسمبلی تک ہی رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ اگر اس کو اسمبلی لیول تک آنا ہے تو پروونشل اسمبلی میں آئے گا۔ لیکن اس وقت مذہبی جماعتوں نے ایک قانونی شک نکالی کہ چونکہ یہ معاملہ ریلوے اسٹیشن کی حدود میں ہوا ہے تو ریلویز ایکٹ کے تحت یہ مرکز کی جورسڈکشن میں آتا ہے، لہٰذا اس کو نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے گا۔ اچھا، اب بہانہ بنانے کی بات تھی، بہانہ بنا کے اس کو وہاں پہ انہوں نے اسمبلی کے اندر پیش کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے ایک چیز آلریڈی پہلے سے پلان کر لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے تو وہ انہوں نے کیا۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے عوام کا مزاج یہ ہے کہ مذہب کی باریکیوں کے اندر وہ لوگ نہیں جاتے، مولوی سے سوال کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ پبلکلی کسی آدمی سے راہ چلتے احمدیوں کے متعلق صرف ان کے ویوز پوچھ لیں، سیدھا سا سوال کر لیں کہ جی آپ کے خیال میں کیا احمدی مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے وہ بیچارہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ اس سوال کا میں کوئی ایسا جواب نہ دے دوں کہ میرے اوپر کوئی طوفان اس کا آ جائے، اور ڈرتے ہوئے اور اپنے رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن تو نہیں رہا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فیملی کے اندر احمدیز موجود ہیں، قریبی احمدی فیملی ممبر ہیں، لیکن وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ مولوی کی طرف سے وائلنس کا عنصر جو ہے وہ خوف کی صورت میں ان کے اوپر آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بے شمار معاملات کی کرمنل انویسٹیگیشن پاکستان کے اندر ہونی چاہیے تھی، آج تک کسی معاملے کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، پولیٹیکل معاملات بنا کے ان کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار مقدمات ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ 7 ستمبر 1974 کی اس فیصلے کے بعد روا کی جو زمین ہے جو لیز کے اوپر جماعت احمدیہ کو دی گئی 100 سال کی لیز کے اوپر، وہاں کی جو زمین ہے اس کو نیشنلائز کر کے اور مسلم کالونی بنا کے اور جو جماعت کے مخالفین گروپس ہیں ان کو دی گئی، اور اس کے خلاف فوری طور کے اوپر جماعت نے پاکستان میں ریٹ پٹیشنز دائر کی، سٹے بھی مل گیا، اور سٹے ملنے کے باوجود وہاں پہ جو غیر احمدیوں کی آباد کاری تھی اس کو گورنمنٹ کی پشت پناہی حاصل رہی اور وہ آباد کاری ہوتی رہی۔ اب تقریباً 34-35 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، وہ کیسز ابھی تک عدالتوں کے اندر موجود ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو اگین آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سوال کا شارٹ جواب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انسیڈنٹ تھا۔ اگر یہ پولیٹیکل انسیڈنٹ تھا تو پھر اس کی کرمنل انویسٹیگیشن تو گورنمنٹ نہیں کرنی تھی، تو گورنمنٹ اپنے خلاف اس کی انویسٹیگیشن کیوں کرے؟